السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے انسانیت کی ابتدا کو جنم دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے طور پر پیدا کیا، لیکن ان کی تخلیق کا قصہ ایک راز اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین و آسمان پر ایک خاموشی چھا گئی۔ فرشتے حیران تھے کہ یہ نیا مخلوق کیسی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مٹی کو انسان کی شکل دی تو ایک ایسی تصویر ابھری جو فرشتوں کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، یکدم مٹی کی وہ بے جان شکل زندہ ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے سب سے پہلا اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو وہ وہاں اللہ کے بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک ساتھی پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام گہری نیند میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے سامنے ایک خوبصورت اور نیک خاتون کو پایا۔ یہ حضرت حوا علیہ السلام تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ساتھی اور شریک حیات بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا جہاں وہ بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے ہر درخت سے پھل کھانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے۔ یہ آزمائش حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا مشکلات لائی اور شیطان نے کس طرح انہیں بہکایا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع کیا، لیکن اس دوران شیطان نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ شیطان کون تھا؟ شیطان ابلیس جنت کا سردار ہوا کرتا تھا، فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ شیطان جو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کی ٹھان لی۔ وہ ایک روز موقع پا کر حضرت حوا علیہ السلام کے قریب آیا اور ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس درخت کا پھل تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے؟ اللہ نے اس درخت کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ یہ سن کر حضرت حوا علیہ السلام کا دل متزلزل ہوا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی باتوں پر یقین کر لیا اور اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو انہیں ایک بالکل نئی اور مختلف دنیا کا سامنا کرنا پڑا۔ اب انہیں جنت کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر اس دنیا میں محنت و مشقت سے اپنی زندگی گزارنی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رہنمائی کے تحت زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ کے حکم کے مطابق زراعت کاشتکاری شروع کی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش کا کام سنبھالا۔ اللہ نے انہیں اپنی اولاد سے نوازا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نسل زمین پر پھیلنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں دو اہم شخصیتیں ہیں، حضرت قابیل اور حضرت حابیل۔ ان دونوں بھائیوں کی کہانی بھی سبق آموز ہے۔ حضرت قابیل اور حسد اور بغض کے باعث حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حسد اور بغض کی آگ کس طرح انسانیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر ایک طویل عرصہ گزارا۔ وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور اپنی نسل کو بھی اسی راستے پر چلنے کی نصیحت کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے ان کی جگہ لی اور اپنی نسل کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنا اور اس کے منع کردہ اعمال سے بچنا ہماری زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے۔
اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن ان کی توبہ اور اللہ کی رحمت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کے حضور سچی توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ مزید ایسے ہی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔